جعلی اکاؤنٹس میں سامنے آنے والی بے نامی کمپنیوں اور جائیدادوں کے اصل مالکان 60 دن میں سامنے نہیں آئے تو ان کے اثاثے بے نامی ایکٹ کے تحت ضبط کرنے کا عمل شروع ہو جائے گا، جس کے بعد انہیں فروخت کر کے رقم خزانے میں جمع کرا دی جائے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر مرزا بہاب صاحب، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ مرزا بہاب صاحب، نہیں اپروچ کریں گے یہ شوگر مل، سیمنٹ، پراپرٹی، پلاٹس، ٹھٹا سیمنٹ میں شیئرز، مفتاح ہولڈنگ، سول لائنز کے پلاٹس، یہ سب اگر بیچ دیں تو بیچ دیں، اپروچ کوئی نہیں کرے گا انہیں 60 دن کے اندر؟ شاہد صاحب، جو بھی زرداری صاحب کی جائیداد ہے، جو بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جائیداد ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ڈکلیئرڈ ہے۔ ان کے ایف بی آر میں اثاثے کی ڈیٹیل ڈکلیئرڈ ہے، اس کے اوپر وہ ٹیکس ہر سال پے کرتے ہیں۔ یہ جو الزامات کی سیاست تحریک انصاف کر رہی ہے، وہ سیاست کرتی رہے۔ میں سمجھتا ہوں پریس کانفرنس کرنے سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ بے نامی جائیداد کسی شخص کی ہے یا کسی بندے کی ہے۔ میں آج الزام لگا سکتا ہوں کہ آپ کا ٹی وی چینل جو ہے وہ آپ کا نہیں، وہ میرا ہے۔ آپ میرے اوپر الزام لگا سکتے ہیں کہ میری گاڑی میری نہیں ہے، وہ آپ کی ہے۔ اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو وزراء یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 60 دن کے اندر کوئی آئے۔ اب فار ایگزامپل آپ جب الزام لگائیں گے کہ چینل آپ کا ہے تو چینل کے مالکان ڈاکیومنٹس لے کر آپ کے پاس آئیں گے کہ نہیں بھائی ہمارا ہے، میں اپنی گاڑی کے ڈاکیومنٹس لے کے آؤں گا آپ کے پاس کہ میری ہے، تو یہ جو جائیدادیں انہوں نے بتائی ہیں ان کے ڈاکیومنٹس لے کے کوئی جائے گا ان کے پاس کہ نہیں بھائی یہ ہماری ہیں، یا نہیں جائے گا ورنہ نیلام ہو جائیں گی؟ آپ نے کہا شادب صاحب، ٹھٹا سیمنٹ جو ہے ایک پبلک لمیٹڈ لسٹڈ کمپنی ہے اسٹاک ایکسچینج پہ، اس کے جو شیئر ہولڈر ہیں اس کی تمام ڈیٹیلز ایف سی پی کے پاس موجود ہیں۔ جس کسی کی شیئر ہولڈنگ ہے وہ کورٹ جائے گا۔ جیسے وہ سمٹ بینک کی بات کریں، جو بھی کمپنی اس کی شیئر ہولڈر ہے، اٹس اے پبلک لمیٹڈ کمپنی لسٹڈ آن دا اسٹاک ایکسچینج آف پاکستان، جو بھی اس کا شیئر ہولڈر ہے جس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پراپرٹی اس کی نہیں ہے، وہ جائے گا کورٹ۔ یہ کہہ دینا کہ یہ پراپرٹی فلاں شخص کی ہے، یہ بے نامی ہے، میں سمجھتا ہوں بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی شواہد کے، یہ ذرا ان ریزنیبل بات ہے۔ اسی طرح کے ریفرنسز ماضی میں 14-15 بن چکے تھے زرداری صاحب کے خلاف، لیکن بڑے بڑے دعوے کیے تھے اس زمانے کی حکومتوں نے، لیکن جرم یا بے نامی جائیداد کوئی ثابت ہو نہیں پائی۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ہماری حکومت دعوے کرنے سے پہلے اگر جرم کو ثابت کرنا شروع کر دے کسی معزز عدالت میں، تو میں سمجھتا ہوں اس کے وزراء کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوگی۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو انہوں نے جائیدادیں بتائی ہیں اور یہ تاثر دیا کہ زرداری صاحب کی بے نامی ہو سکتی ہیں، تو ان کی وہی جائیدادیں ہیں جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں اپنے اثاثے دکھائے، اور بلاول بھٹو کی بھی وہی ہیں۔ اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ ان کی بے نامی ہے تو کر دیں نیلام، ورنہ ان کے مالکان جو ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے، نہیں ہے ان کی۔ قانونی طریقہ وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ بے نامی ہے، اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ نیچرلی کوئی نہ کوئی پراپرٹی ہوا میں تو ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کا کوئی نہ کوئی شخص ہوتا ہے جو کہ اس کی ملکیت شو کرتا ہے۔ تو اگر وہ کسی شخص کے خلاف کارروائی کریں گے، یہ پراپرٹی اس کی نہیں ہے، مثال کے طور پہ اگر میں الزام لگاتا ہوں یہ شاذیب خانزادہ کی پراپرٹی نہیں ہے، تو شاذیب خانزادہ کے پاس پورا حق ہوگا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جی یہ پراپرٹی ایکچولی میری تھی۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھٹا سیمنٹ کے شیئرز وہ زرداری صاحب کے ہیں، وہ فلاں کمپنی کے نہیں ہیں، تو نیچرلی وہ جو کمپنیوں کی وہ سامنے آئے گی۔ اگر وہ سمٹ بینک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اگین جس کے نام وہ شیئرز ہیں وہ بالکل سامنے آئیں گے، مگر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو درست ہے، جائے گا۔ کیونکہ آپ نے سمپلیفائی کر کے میرے اوپر مثال دی نا، تو جب میں اگر یہ کلیم کروں گا کہ میری پراپرٹی ہے تو مجھ سے پھر حکومت آ کے یہ پوچھے گی کہ بھائی آپ نے خریدی کیسے تھی۔ مگر اگر میں نکلا کوئی ٹھیلے والا یا میں نکلا کوئی چوکیدار جس کے پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی پراپرٹی تھی، تو پھر مجھے جسٹیفائی نہیں کر سکا تو بھی پرابلم ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ تو بتانا پڑے گا اگر کوئی سامنے آئے گا، تو اس میں بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ بالکل آپ نے بات درست کہی، اور میں آپ کے سامنے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ سمٹ بینک کا ایگزامپل لے لیں کہ سمٹ بینک کے بارے میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ فلاں کمپنی اس کی شیئر ہولڈنگ کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے۔ یہ جو سمٹ بینک ہے یہ کوئی معمولی آرگنائزیشن نہیں ہے، اٹس اے کمپنی، اٹس اے بینکنگ کمپنی جس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریگولیٹ کرتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کسی کو بینکنگ لائسنس ایشو کرنے سے پہلے چیک کرتا ہے کہ آیا وہ ٹیکس پیئر تھا کہ نہیں تھا، اس کے خلاف کوئی قانون شکنی کا ریکارڈ تو نہیں ہے، کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ الزامات تو وہ آپ اپنے اسٹیٹ بینک کے اوپر لگا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، شاذب صاحب میں گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو احتساب کی آڑ میں بار بار لوگوں کو ڈیفیم کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اور ایسی شخصیات کے نام آ چکے ہیں جن کی ایڈمیٹڈ بے نامی پراپرٹیز ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب سے، علی زیدی صاحب سے، ان تمام وزراء سے آپ یہ ذرا سوال پوچھیں کہ وہ شخص جو کہ پی ٹی آئی میں بڑا کلیدی کردار رکھتا ہے، جو اس وقت موجودہ وفاقی حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال کے بیٹھا ہے، کابینہ کی اجلاس اٹینڈ کرتا ہے، اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کچھ کہا ہے۔ کیا اس کی بے نامی جائیداد کے بارے میں کوئی کارروائی کی گئی ہے؟ آج آپ کی کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ نام تو لے دیں، کس کی بات کر رہے ہیں؟
میرے حساب سے جو میں نے اطلاعات میرے پاس ہے، جہانگیر خان ترین صاحب کا ذکر تھا. آج آپ کے ادارے سے منسلک اخبار میں ایک اسٹیٹ بینک کی رپورٹ نشر کی گئی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب اور ان کے بیٹے نے اپنے لونز کو رائٹ آف کرایا ہے. تو ذرا یہ سوال اٹھتا ہے کہ تحریک انصاف کی جو بڑی نیک بڑے ایماندار لوگوں کی حکومت ہے، یہ سوال تو پوچھیں اسٹیٹ بینک سے، یہ سوال تو پوچھیں جہانگیر خان ترین صاحب سے کہ کیسے آپ نے رائٹ آف کرا لیا. سارے الزامات جو ہیں وہ اپوزیشن جماعتوں کے اوپر جب آتے ہیں نا تو پھر شکوک و شبہات جنم ہوتے ہیں کہ ایکچوئل اکاؤنٹیبلٹی از ناٹ دی آئیڈیا از وچ ہنٹنگ, دی آئیڈیا از ٹو گیٹ آفٹر یور پولیٹیکل اپوننٹس. بہت شکریہ.